اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ مومنو، یہ خطاب عاشقوں سے ہے، منکروں سے نہیں ہے، کافروں سے، بد مذہبوں سے نہیں ہے، عاشقوں سے ہے۔ مومنو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ توجہ آپ پوری رکھیں گے، انشاءاللہ کثیر فائدہ ہوگا۔ وہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں، پاک وہ ہوتی ہے جو حلال ہوتی ہے، پاکیزہ حلال چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ دوسرا حکم فرمایا، جب تم پاکیزہ رزق کھا لو پھر میرا شکر کماؤ، پھر میرا شکر ادا کرو۔ ایک چیز حلال طیب پاک کھاؤ، دوسری چیز جب تم پاکیزہ چیز کھا لو پھر شکر ادا کرو، اور تیسری چیز فرما پاک کھا لو، شکر ادا کر لو، پھر تیسری چیز میرے ذکر میں لگ جاؤ، میری عبادت میں لگ جاؤ، میری یاد میں لگ جاؤ۔ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، پاکیزہ کھانا، شکر کمانا اور عبادت کرنا، اور یہی بندے کی اصل ہے۔ جس کو پاکیزہ رزق مل جائے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، جس کو شکر مل جائے اور جس کو عبادت سجدے کی توفیق مل جائے، یہ تھوڑی نعمت ہے۔ اور پاک چیز کے اندر ایسی برکت ہوتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اس پاکیزہ چیز کو ختم نہیں ہونے دیتے۔ پاک لوگوں، پاک چیزوں کی برکت سے، صالحین کی عبادت کی برکت سے آج زمین قائم ہے، جہان آباد ہے۔ جس دن سجدے والے لوگ، شکر والے لوگ، پاکیزہ چیز حلال چیز کھانے والے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ جب تک اس کی یاد کرنے والے، اس سے ڈرنے والے، اس کا شکر ادا کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کو سجدے کرنے والے موجود ہیں، دنیا قائم ہے۔ جہاں کلمے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، وہاں رزق حلال کھانا کھلانا فرض ہے۔ جی، یہ چھٹا فرض ہے۔ بندہ پیٹ میں حلال لقمہ کھائے گا، اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کا سجدہ قبول ہوگا،
اس کی دعا قبول ہوگی، اس کا حج قبول ہوگا، خون پسینے سے کمائی ہوئی دولت سے عمرہ کرے گا، عمرہ قبول ہوگا، خیرات کرے گا قبول، صدقہ دے گا قبول ہے جی، غریبوں کی مدد کرے گا قبول۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی مسئلہ ہے نا، بنیادی مسئلہ ہے نا کہ اگر یہ چیز نہ ملے پھر عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر قبول نہیں ہے۔ اس نے یہ طریقہ بتایا ہے۔ یہاں تو دوسرے پارے میں اللہ نے مومنوں سے ذکر فرمایا نا، 17ویں پارے میں اللہ نے رسولوں سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وہاں نبیوں سے بھی فرمایا او میرے پیارے ہو، میرے محبوب بندو، وہ تو جو اس کے چنے ہوئے ہیں وہ تو محبوب ہی ہیں۔ یعنی یہ اس لیے فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ مومنوں کو تو حکم دیا رسولوں کو حکم نہیں دیا، رسول تو ویسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، پھر بھی فرمایا میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میرے محبوبوں اور میرے پیارے ہو، آپ بھی حلال کھاؤ، غلاموں کو بھی حلال کھلاؤ، اور اس رزق حلال کے بعد جب تم جو بھی عمل کرتے ہو میں پروردگار دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ توجہ کرنا، دوسرے پارے کی اس آیت میں یہ لازم فرمایا جب تم حلال رزق کھا لو، حلال رزق کھا لو، پھر بھی میرا شکر ادا کرو، اور جب تم میری عبادت کر لو پھر بھی میرا شکر ادا کرو۔ اور ہر نعمت کے بعد شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جب شکر ادا کرتا ہے بندہ، توجہ میری طرف رکھیں گے، جب شکر ادا کرتا ہے بندہ اللہ اس کی نیکی قبول کر لیتا ہے۔ سنو حدیث، ایمان تازہ کرو، ذوق میں آؤ، ذرا تھوڑا ذوق میں آ جاؤ۔ عبد الباسط کو سادہ، میرے نبی اور آپ سب کے نبی، سونے نبی، پیارے نبی، ہمارے آقا نبی، ہمارے مولا نبی، ہمارے ماوا اور ملجا نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ حلال رزق کماتا ہے اور خود بھی حلال کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے۔ تیسرا فرمایا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے۔ حدیث تنبیہ الغافلین میں امام ابو اللیث نے لکھا، فقہیہ امام ابو اللیث رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے۔ کوئی ہمسایہ دکھی تو نہیں ہے، میری وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، رزق کھاتا ہے حلال، بچوں کو کھلاتا ہے حلال، اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، یعنی ہمسایہ اس سے خوش ہے۔ تو فرمایا میں محمد گارنٹی دیتا ہوں، فرمایا روز قیامت جب یہ آئے گا نا، اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ آپ تک کھائے اچھی اچھی چیزیں، ہمسائے کا خیال ہی نہ رکھے۔ فرمایا نہ، یہاں شرط، اس حدیث میں شرط لگائی ہمسائے کو بھی خوش رکھ، اس کا بھی خیال رکھ۔ تو فرمایا اس طرح آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ وہ ہے، یہ رزق حلال کھاتا بھی تھا، کھلاتا بھی تھا، ہمسایوں کا خیال بھی رکھتا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔
اگلی حدیث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ رزق حلال کھا کے دعا کرتا ہے دعا قبول، نماز پڑھتا ہے نماز قبول، حج کرتا ہے حج قبول، عمرہ کرتا ہے قبول، صدقہ و خیرات کرتا ہے قبول۔ پھر آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، فرمایا کہ ایک آدمی ثم یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آتا ہے اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے بال پرا گندا ہے، گرد ہے، اور پھر ویسے تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتے، کیونکہ مسافر اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو تیرا میرا مہمان ہو تو ہم عزت کرتے ہیں، جو اللہ کا مہمان ہو تو اللہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے پھر اس کے بعد یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر یوں ہاتھ اٹھا کے پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ اب جو یہاں سے حرم جاتے ہیں نا وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جی کچھ عرصہ پہلے دکھا رہے تھے کہ ایک نابینا آدمی، وہاں اس کی آواز بھی میں نے سنی کہ ایک نابینا آدمی وہاں حرم میں کھڑا ہوا اور بنا ہی مانگ رہا تھا، یا رب یا رب یا رب، ایسے روتا گیا مانگتا گیا، روتا گیا مانگتا گیا، یا رب یا رب یا رب یا رب۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے جو کیا بنا ہی آ گئی۔ وہ اس کو پولیس والے اس کا ماتھا چوم رہے تھے، اس کی آنکھوں کو بوسہ دے رہے تھے، ابھی کی بات ہے تو 1-2 مہینے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر اس نے یار رب کیوں نہیں سندا، ساڑے اعمال چنگے ہون توبہ ہوئے تے رب کیوں نہیں سندا، رب ساڑی نہیں سندا کیا نہیں سندا ہے یا رب۔ لیکن حضور فرمایا ایک بندہ یوں دا یا رب یا رب یا رب، فرمایا ثم غذی حرام ومشربه حرام وملبسه حرام۔ فرمایا ایک بندہ لمبی دعا مانگتا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، اس کا بستر حرام کا ہے۔ اللہ فرماتے فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، یہ بندہ اتنی لمبی لمبی جو دعا مانگ رہا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ میں نے تو پہلے کہا پاک ہو جا، پاک کھا لے، پاکیزہ چیزیں پی لے، پاکیزہ چیزیں پہن لے، میں پاک ہوں، پاک کو قبول کرتا ہوں، پاک صاف ہو کے میرے دربار میں آ جا، ظاہری علائش ختم کر لے اور باطن کی طرف توجہ کر کے میرے دربار میں آ جاؤ۔ فرمایا آ کے تو جو کہے گا یا رب یا رب یا رب کہے گا، میں آواز دوں گا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ ادھر تو یا رب کہے گا، ادھر سے میں لبیک کہوں گا۔ تو میرے پیارے بھائی بنیادی چیز ہے رزق حلال۔ ہم خود اور اپنے بچوں کو جب ہم رزق حلال کھلائیں گے تو پھر یہ بچے نیک بن جائیں گے، پھر یہ قاری قرآن بن جائیں گے، یہ عارف لوہار نہیں بنیں گے، یہ عالم دین بن جائیں گے، یہ مکے کے حاجی بنیں گے، مسجد کے نمازی بنیں گے۔ اور یاد رکھنا دھوپ میں جل کے، سفر کاٹ کے، محنت کر کے، ترلا کر کے، جود کر کے تو نے اپنے بچے کو رزق حلال کھلایا، میں نے کھلایا، اللہ بڑا غیور ہے۔ وہی بچہ جس کو رزق حلال کھلایا نا وہ سب سے پہلے تیری خدمت میں لگا کھڑا ہوگا۔ اگر تیری میری روح نکل گئی تو پھر یہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا، پھر یہ قرآن پڑھ رہا ہوگا،
پھر یہ قبر پہ آ رہا ہوگا، پھر ہر نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہوگا کہ اللہ پاک میرے بابا نے مجھے حلال کھلایا، اللہ میرے رزق کی حلال میں برکت دے، اسی رزق کی حلال میں سے اپنے بابا کا اپنی ماں کا حصہ نکالے گا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا، اللہ پاک ادھر سے جنت کے میوے ان کو عطا کر دے گا۔ تو بابا مین چیز تو رزق حلال ہے، ساری عبادتوں کا مغز تو رزق حلال ہے۔ اور ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی حدیث بار بار یہی کہتی ہے، کوئی ولی حلال حرام کے لقمے سے ولی نہیں بنا، کوئی آدمی مقبول خدا حرام لقمے سے نہیں بنا، ہمیشہ لقمہ حلال سے اللہ کا دوست بنا۔ توجہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے، یہ بنیادی چیزیں جس طرف ہم توجہ نہیں کرتے، جس آدمی نے ایک لقمہ حرام کا کھایا اور پھر 40 دن تک دعائیں مانگتا رہا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یہ حدیث میں ہے، فرمایا 10 درہم کا کپڑا لیا بندے نے، 9 درہم حلال چیز کے ہیں، 1 درہم حرام کا اس میں آ گیا، تو فرمایا جب تک اس کے جسم پہ رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، ایک من دودھ ہو، ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے، کوئی پیتا ہے؟ کوئی نہیں پیتا، ناپسند کرتے، سارا پلیت ہو گیا ہے۔ ایک مچھلی گندی تے سارا جال ہی گندا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں خود پاک ہوں اور پاکیزہ چیزیں پسند کرتا ہوں، میرے حلال میں حرام کو مت ملاؤ، اگر تم نے ملایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے اپنے ملازم کو کہا یہ 17 تھان ہیں یا 18 تھان تھے، فرمایا اس میں ایک تھان جو ہے نا وہ اس کے کپڑے میں تھوڑا فرق آ گیا ہے، اس تھان کو علیحدہ بیچنا ہے، اس قیمت میں نہیں بیچنا، کیونکہ اس کا کپڑا کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اسی قسم کا، لیکن پریس نے صحیح نہیں اس کو بنایا، جس طرح اس دور کا جس طرح طریقہ تھا، فرمایا اس کو الگ بیچنا، باقیوں کو الگ بیچنا، اس کی قیمت ہلکی رکھنا۔ لیکن اسے ایک بات بھول گئی، وہ سارے تھانوں میں اس کو بھی بیچ دیا۔ تو جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں تو بھول گیا ہوں، فرمایا ان 18 تھانوں کے سارے پیسے صدقہ کر دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کس پیسے میں مل گئے ہیں، اب یہ پیسے ہم استعمال نہیں کریں گے، ہم اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں، کہیں وہی زیادہ پیسے ہمارے اس میں آ جائیں، ہماری دعا قبول نہ ہو۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، عبادت کا مزہ بھی تب آتا ہے، روزے رکھنے کا مزہ بھی تب آتا ہے، عمرے کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے، حج کرنے کا لطف بھی تب آتا ہے، اور دعا قبول ہونے کا مزہ بھی تب آتا ہے جب بندہ رزق حلال کھا کے مولا کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے، پھر اس کا لطف بھی آتا ہے، اس کو مزہ بھی آتا ہے، اس کو ولایت بھی ملتی ہے، اس کو رحمت بھی ملتی ہے۔ سنو آؤ میں تمہیں عشق کی دنیا میں لے چلتا ہوں، اچھا بولو، ذرا اچھا بولو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ولیوں کے سردار بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق الہی، عاشق محبوب گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کوئی عام بندہ نہیں ہے، حضرت ابراہیم بن ادم وہ جوان ہے، نیت کر لی حج کروں گا، آپ نے جناب والا نیت یہ کر لی حج کروں گا، اور شکرانے کے طور پر میرے مالک نے حج کی طرف مجھے توفیق دی، ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کروں گا،
ہر قدم پہ 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اس لیے گھر سے نکل پڑے، ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور دنیا میں تم نے بڑے بڑے عاشق دیکھے ہوں گے، اللہ اکبر، لیکن ایسا عاشق بہت کم ہی دیکھا ہوگا۔ ایک قدم رکھتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، دوسرا قدم رکھتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، پتہ نہیں اس کی 2 رکعت کتنی دیر کی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح شکرانے کے طور پہ بندہ گھر سے نکلا ہے، 1 سال نہیں لگا، 2 سال نہیں لگے، 14 سال زندگی کے لگے، بندہ سردی میں، گرمی میں، بارش میں، می میں وہیں کھڑا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، پھر وہیں سے شروع کرتا ہے، 14 سال حرم میں پہنچ گیا۔ بتاؤ اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں؟ اس کو پتہ نہیں تھا گرمی ہوگی، اس کو پتہ نہیں تھا جنگل آئے گا، اس کو پتہ نہیں سردی ہوگی، اس کو پتہ نہیں میں جو جا رہا ہوں درندے بھی ہوں گے، اکیلا ہوں گا، لیکن جب بات اس نے مولا پہ چھوڑ دی، مولا جانے کم جانے ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، عاشق کی بات آ گئی۔ یہ بندہ بیت المقدس میں پہنچ گیا۔ یہ ایک اور واقعہ ہے، یہ بندہ جو 14 سال بعد حرم کعبہ میں پہنچا تھا، ایک دفعہ یہ بصرہ سے گیا کہ میں قبلہ اول کی زیارت کروں، مسجد اقصی میں پہنچا، بیت المقدس میں اس کی زیارت کروں، وہاں نبیوں نے سجدے کیے ہیں، چلو میں وہاں سجدے کر کے کچھ برکت حاصل کر لوں۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، میں نے پوری رات عبادت کی پر مجھے لطف نہیں آیا۔ دوسری رات پھر میں لگا، خوب ذکر کیا، خوب اللہ کو یاد کیا، لیکن عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ میں بڑا پریشان ہوں یار، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پہلے تو اب ایسے کبھی بھی نہیں ہوا، جب بھی میں عبادت کرتا ہوں لطف آ جاتا ہے۔ اب تیسری رات آ گئی، پھر اب رونے لگے، یا اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں عبادت کرتا ہوں مجھے لطف ہی نہیں آ رہا، سکون ہی نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں، توجہ ہے نا میرے پیارے بھائی، یا میں محنت کر کے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں جی۔ تو فرماتے ہیں جب رات ڈھلنے لگی نا، رحمت آنے لگی، برسنے لگی، تو سردی تھی بہت زیادہ، میں عبادت کر کر کے نا، جب مجھے بہت زیادہ سردی لگی نا، میں مسجد کی صفوں میں لپٹ گیا، اندر گھس گیا، وہیں عبادت کر رہا تھا، یاد کر رہا تھا اس کو۔ تو اچانک پتہ نہیں دروازے ہی نہیں کھلے، اچانک ایک نورانی جماعت آئی، اور نورانی لوگ تھے، اور وہاں انہوں نے اندر بیٹھ کے خوب اللہ کا ذکر کیا، اور ان میں جو شیخ طریقت تھے وہ تربیت دے رہے تھے، ذکر کرا رہے تھے۔ نورانی جماعت بیت المقدس میں، وہ اولیاء اللہ کی جماعت تھی، وہ وہاں ذکر کر رہی تھی، اور ذکر کرتے کرتے وہ بزرگ نصیحت کر رہے تھے، تو ذکر کرتے کرتے، او بھائی جب تو ذکر کرے گا نا، اندر سے روشنی نکلے گی، اندر سے روشنی نکلے گی، اور جب یہ روشنی نکلے گی تیرا دل و دماغ معطر ہوگا، جب یہ دماغ دل معطر ہو گیا، ادھر سے بیٹھ کے مدینہ دیکھے گا، ہاں ادھر سے بیٹھ کے پھر مدینے والے کا دیدار کرے گا۔ تو جب اندر سے روشنی اٹھتی ہے، اس بندے کی جب ذکر کی وہ روشنی اٹھی نا، مسجد میں پھیلی نا، اور جہان میں پھیلی نا، اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ایک یہاں ابراہیم نامی شخص یہاں صفوں میں گھسا ہوا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، وہ یہاں پر ذکر بے ریا کر رہا ہے، عبادت بے بہا کر رہا ہے، لیکن اس کو سکون ہی نہیں آ رہا، اس کو سکون ہی نہیں آ رہا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں تو صفوں کے اندر سے سن رہا تھا،
میری تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، بات ہی کوئی نہیں، اور میرا نام بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اندر کی اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو اندر سے سکون نہیں ہے۔ میں نے چھال ماری، صفوں سے باہر نکل آیا، ان کے سامنے بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا واقعی تم اندر کے روشنی والے جوان ہو، تم اللہ والے ہو، محبوب خدا ہو، تم معرفت کی باتیں جانتے ہو، بندگان خدا علام الغیوب واحذروہم ہم جواسیس القلوب، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ہم ظاہر کے کانوں سے سنتے ہیں، وہ باطن کے کانوں سے سنتے ہیں۔ ہم ظاہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور لیکن جو اللہ والے ہیں وہ باطن کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جناب والا واقعی حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے واقعی 3 دن ہو گئے مجھے کوئی سکون نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ساری زندگی مجھے سکون آیا، میرا بڑا دل لگا، آج 3 دن ہو گئے بیت المقدس میں اللہ کا مہمان بنایا ہوا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا، میری عبادت میں لذت پیدا نہیں ہو رہی۔ تو اللہ والے نے کہا ابراہیم تو بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، تو سچے دل والا ہے، لیکن یہ 3 دن جو تیری عبادت کا مزہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو بصرہ سے چلا تھا راستے میں تجھے ایک کھجور والا ملا تھا، اور پھر تو نے اس سے کھجور خریدی تھی، ایک کھجور اس کی نیچے گر گئی تھی اور تو سمجھا کہ یہ کھجور میری ہے، تم نے اس شبے میں یہ کھجور میری ہے، تم نے وہ کھجور اٹھا کے کھا لی۔ ایک کھجور کے کھانے کا اثر یہ ہوا تو بیت المقدس میں آ کے ساری رات قیام کرتا ہے، تجھے لطف نہیں آتا۔ اگر لطف لینا ہے جا کھجور والے کو ڈھونڈ لے، اس سے کھجور معاف کرا لے، پھر تجھے لطف آئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو یہاں کروڑوں کے کروڑ کھا گئے، کہا میں نے دینے کوئی نہیں ہے، کیڑے دینے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں 4 کا، میں نے دینے کوئی نہیں، چلو نہیں دینے کوئی گل نہیں، لکھے نے آج نہیں تے کل تے دے گا نا۔ ہاں جی، تے جس کا کوئی کھا گیا نا، سرکار فرمائے شہید کا کیا مرتبہ ہے، شہید کو کوئی چیز نہیں روکتی، بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے، لیکن سرکار فرمایا شہید کو بھی روک لیا جائے گا، ادھر کھڑا ہو پہلے پیسے دے، ادھر دینا بڑا مشکل ہے، ادھر حساب بڑا مشکل ہے۔ آج حلال حرام کی کٹھی کر کے بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کی زمینیں بنا رہا ہے، ایک کھاسی گلہ تے کٹی سی کلہ، کیا فائدہ آیا؟ پتہ نہیں یہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یہ مزار پہ آتے ہیں کہ نہیں۔ بھائی اپنے آپ نو بچائیے، اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں گے، سمجھائیں گے، تربیت دیں گے، کل کو یہ قرآن پڑھیں گے، حلال کھلائیں گے، نماز پڑھیں گے تو دعا مانگیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ ہر ٹائم دعا مانگیں گے۔ جب ان کے گوشت میں حرام کا گوشت آ جائے گا، جب ان کے خون میں حرام کا خون آ جائے گا، یہ اللہ رسول کے نافرمان ہو جائیں گے، مولا کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب ان کو رزق حلال کھلائیں گے، ذکر کروائیں گے، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ آؤ لے چلتا ہوں آپ کو محبت کی وادی میں، ذرا اونچا بولو۔